عارف کو اپنی کمپنی کے کام سے اکثر درگاپور جانا پڑتا تھا۔ درگاپور میں کمپنی والوں نے اسے ایک گیسٹ ہاؤس میں روم دے رکھا تھا۔ جب بھی وہ وہاں جاتا تھا اسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا تھا اور بالکل اسی کمرے میں۔ حالانکہ پہلے اس کمرے میں آنے والے سب لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے تھے، لیکن عارف ایک واحد انسان تھا جسے ان سب چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ دراصل اس کمرے کے بالکل سامنے ہی کھڑکی کے پاس ایک قبرستان تھا جو کہ کافی سالوں سے بند ہی تھا۔ کوئی بھی وہاں پر نیا مردہ دفنانے کو نہیں آتا تھا۔ کافی زیادہ گھٹناؤں کی وجہ سے اس روم میں لوگ ٹھہرتے نہیں تھے، لیکن عارف کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جب بھی اس گیسٹ ہاؤس میں جاتا تو مینیجر سے بول کر وہی روم لیتا تھا۔ ہمیشہ وہ اسی روم میں رہتا تھا۔ حالانکہ مینیجر نے بہت دفعہ کہا کہ ہم یہ روم بالکل بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ضد کرنے لگتے ہیں۔ مینیجر نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ نے شام کے بعد کھڑکی نہیں کھولنی، یعنی 5 کے بعد آپ نے کھڑکی بالکل نہیں کھولنی، اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر عارف کو ان سب چیزوں سے کوئی خوف نہیں تھا، لیکن آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی اور اپنے 3 سال کے بچے کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے۔ مینیجر نے جب عارف کی فیملی کو دیکھا تو انہیں کہا کہ اس بار آپ کوئی دوسرا روم لے لیجیے، یہ روم آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مینیجر نے سوچا کہ فیملی ساتھ ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں ہمارا ہوٹل ہی بدنام ہوگا۔ لیکن عارف نے ان کی ایک بات نہیں سنی اور وہی روم لے لیا۔ مینیجر نے عارف کی بیوی کو وارننگ دی تھی کہ شام 5 بجے کے بعد کھڑکی مت کھولیے گا، اور دوسری بات کہ وہاں پر کھلے بالوں میں کھڑے مت ہوئیے گا۔ عارف کی بیوی نے بھی بالکل اپنے ہسبینڈ کی طرح اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی عارف کی بیوی کمرے میں گئی تو اسے ایک عجیب سی چیز کے ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے اپنا سامان وغیرہ انپیک کیا اور آرام کرنے لگی۔ عارف اپنے کسی کام سے باہر چلے گئے تھے اور پیچھے ان کی بیوی نے واش روم میں جا کر نہانا بہتر سمجھا اور اپنے 3 سال کے بچے کو بیڈ پر سلا کر واش روم میں چلی گئی۔ جب واش روم سے باہر آئی تو ان کا بچہ بیڈ پر نہیں تھا۔ شاید ان کی قسمت اچھی تھی، جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کا بیٹا نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا اور بالکل آرام سے سو رہا تھا۔ عارف کی بیوی نندنی نے اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تو سامنے والا بالکل ویران پڑا قبرستان دیکھ کر اس کا دل منہ کو آ گیا۔ سامنے اسے ایک بہت ہی عجیب سی چیز نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو ایک بہت لمبے بالوں والی اور ایک لمبے ناخنوں والی عورت بالکل اسی کی طرف منہ کر کے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی نندنی کو مار دے گی۔ نندنی نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور جیسے ہی اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو پیچھے وہی عورت اسے دکھائی دی۔ میں ہوں سدرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر ہاؤس ٹیپس۔ آج کی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت اسے نظر آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہاں بھی وہی عورت کھڑی تھی۔ ڈر کے مارے اس نے دوبارہ سے کھڑکی بند کی اور پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، اور اسی ٹائم اس کے ہسبینڈ عارف بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اسے کچھ بتایا نہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن انہیں ایک بات ضرور یاد تھی کہ مینیجر نے کہا تھا کہ شام میں کھڑکی مت کھولیے گا، اور آج اس نے وہی کام کیا تھا۔ پھر بھی وہ اس ڈر کے ساتھ سو گئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ نندنی کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کانوں میں اس کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے نیند میں کچھ سمجھ کر پھر سے سونے کی کوشش کی،
لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے نندنی کے بالوں سے زور سے پکڑا اور اسے زور کا دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا۔ اتنے میں ہی اس آواز سے عارف بھی اٹھ گئے۔ نندنی کو پکڑنے ہی لگے کہ اس میں ایک عجیب سا زور آ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہسبینڈ عارف کو دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ عارف نے جب اسے پکڑا تو اس نے عارف کو بھی مارنا شروع کر دیا اور دیوار میں اپنا خود کا سر بھی مارنے لگی۔ ادھر ادھر کے پڑوسیوں نے آ کر دیکھا اور اسے پکڑا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی طاقت آ گئی تھی اس میں جو کسی سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ آخرکار سب لوگوں نے مل کر اسے باندھا۔ ساری رات اس کے ہسبینڈ عارف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بہت دم پڑے۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس چڑیل سے بچ گئی تھی، ورنہ وہ اسے چھوڑتی نہ۔ دوسرے دن جب وہ اٹھی تو اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عارف نے اسے سب بتایا اور جلدی سے سامان پیک کرنے کا کہا۔ بالکل صبح صبح ہی وہ وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس گیسٹ ہاؤس میں آنا بہتر نہیں سمجھا۔